خص المستضيفين من سيد الإصابة والصحابة والصلاة على النبي والسلام على آل القرآن والإسلام أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب نبيا فاقتلوه. قال حمد والسلام وقراءة وتلاوة الحديث. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلوات کے بعد رحمت للعالمین شافع الامم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام عليك يا صاحب هذا الرسول محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي قاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جس طرح ہم درس قرآن اور تفسیر قرآن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اسی کے ضمن میں آج کا ہمارا موضوع ایک تو آگے آنے والی جو ہم نے انشاءاللہ العزیز ایک کورس آگے لایا جا رہا ہے، اسی کے متعلق اور حالیہ جو مسلمانوں اور عاشقان رسول کے دل کو جرح اور تکلیف دی گئی، ہمارے پیارے آقا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی حاضر سرائی کی کوشش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گستاخ رسول کو نصف و نابود فرمائے۔ تو آج ہمارا موضوع جو ہے تحفظ ناموس رسالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گستاخوں کے بارے میں قرآن کریم میں کیا آیت مبارکہ، ان کی وعید، ان کی سزا، ان پر کیا فرد جرم عائد کیا، اس کے ضمن میں آج مختصراً کیونکہ وقت کا تقاضا ہے اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ تفصیلی بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن آج کے تقابل میں ایک تفصیلی موضوع اور تفصیل کے ساتھ ساتھ روزہ کورس جو کہ عنقریب آنے جا رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ العزیز باقاعدہ اس کی وضاحت ہوگی کہ عذر اقوال فقہا، فقہ احناف، حنابلہ، شوافی اور مالکیہ کا گستاخ رسول کے بارے میں کیا حکم ہے، اور پھر فقہا کی عبارات ہو گئیں، تفسیر ہو گئیں، اقوال محدثین ہو گئے، اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ ہم اس کورس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر کیا اس کی وعید ہے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ یؤذون رسول اللہ، جو کہ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، تو ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اب یہ تعظیم مصطفیٰ کی تعلیمات قرآن کے تناظر میں آج ہم اختصاراً عرض کریں گے کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان مصطفیٰ کا احاطہ کرنا اور شان مصطفیٰ کو لفظوں میں بیان کرنا یہ ممکن نہیں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ آپ کی ثنا نبی پاک شافع امت رسول اللہ علیہ والسلام کی ثنا ایسی کی نہیں جا سکتی، لا يمكن الثناء كما كان حقه، جیسا کہ آپ کی ثنا کا حق ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ساز سمندر بھی نچوڑ تو راہ میں، تو بھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسم مبارکہ کی ایک میم بھی نہیں لکھی جا سکتی۔ یہ نبی پاک کفی الامت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں
کے تقابل میں جو اللہ تبارک نے فرمایا قرآن کریم کے تناظر کے اندر، ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس کی ذات اور علو مرتبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو خدائے بزرگ و برتر کے بعد جو بعد ہستی ہے، بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر اس کائنات کے اندر اور اس عالم کے اندر وجود اور اسباب یعنی تمام تخلیق کے اندر، تمام نظام کے اندر افضل اعلیٰ تقدم تفضیل اور افضل جو شخصیت ہے وہ نبی پاک شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، تو جو امی لقب پانے کے باوجود کائنات کے معلم ہیں، جن کا نور نہ صرف عقلوں کو جلا اور فکر کی وسعت بخشے بلکہ دل کی دنیا بھی بدل کے رکھ دیتا ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوامع الکلام کا عالم ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وہ ہے ادب کا اس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزید ایجا، یہ وہ مقام ہے عرش کے سائے میں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جنید بغدادی اور حضرت باعزید بستامی بھی اپنے سروں کو جھکا کے رکھتے ہیں۔ یعنی اس مقام کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ یہاں جنید بغدادی اور حضرت باعزید بستامی جیسے کامل اولیاء بھی اپنی نظروں کو، اپنے گردنوں کو جھکا کے رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں گردن جھکانا مرتبہ ولایت کا حاصل کرنا ہے، یہ اس بارگاہ کا مقام ہے۔ اور یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک راعینہ کہنا جس سے اشتباہ ہے، تقریر کی تعلیم فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے ایمان والو لا تقولوا راعینا، کہ تم راعینا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور تم یوں کہو حضور ہم پہ نظر کرم فرمائیے، واسمع، اور پہلے بغور سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافر کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ آیت کا شان نزول ہے، مفسرین نے اسے اس طرح بیان کیا کہ راعینا جب صحابہ عرض کرتے تھے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا تھا کہ حضور ہم پہ نظر فرمائیے، اور اسی معنی، اس کے معنی کے مخالف معنی ذہن میں رکھ کر مراد لے کر یہود النصارہ کفار مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے معاذ اللہ راعینا، بکرا چرانے والے۔ تو اس دو معنی لفظ کو، جس کا ایک معنی تنخیص، معنی تنخیص جس کے ایک لفظ سے نکلتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی حضور کی بارگاہ میں استعمال کرنے سے منع فرمایا، لا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعینا نہ کہو بلکہ یوں کہو حضور ہم پہ نظر کرم فرمائیے، اور پہلے بغور سنو۔ یہ وہ بارگاہ جس کے بارے میں آیا لا ترفعوا، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، کہ تم اپنی آواز، جس طرح نبی کی حیات میں نبی کا ادب تھا اس طرح نبی اب بھی حیات ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اب بھی حیات ہیں، صرف تمہاری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی، ان کے لیے محض کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، صرف ایک ذائقہ چکھنا ہے اور پھر انہیں ان کی زندگیاں واپسی لوٹا دی جانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ نبی کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ جس طرح ان کی حیات ظاہری کے اندر اپنی آوازوں کو ان کی آواز سے بس رکھا جائے، آج روزہ رسول پر بھی اپنی آوازوں کو پس اور اپنے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اس بارگاہ کے کتوں کا مقام یہ ہے کہ اب ہمارے بزرگوں کا ادب دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ وہ سوء لال زار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی، محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج جن کے علم کا دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، آج جن کی مشہور و معروف کتاب فتاوی رضویہ اور دیگر کتب انباء الحی اور دیگر کتب جو اس وقت میں نام نہیں لے سک رہا، ذہن میں مستحضر نہیں ہے، تو آج تک ان کتب کے اندر کتنے علم الفنون پوشیدہ ہیں، آج تک اس پہ ریسرچ اور تحقیق چل رہی ہے۔ اب وہ تحقیق بھی اب تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچی کہ در حقیقت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حقیقتاً کتنے علوم پر مہارت رکھتے تھے، آج تک ایک تحقیق نہیں کھلی۔ اتنا بڑا عالم فاضل کہ
آج تک جس کے علم کے مقام کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی کہ امام احمد رضا محدث بریلوی مجدد دین و ملت ماہی بدعت حامی سنت کا مقام کیا تھا، آپ کا علمی مقام کیا تھا، آپ کتنے علوم پر دسترس حاصل تھی آپ کو، وہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے ہیں فرماتے ہیں اے رضا تیری عقل، تیری فہم اور فراست کی دنیا گواہی دیتی ہے کہ کیا تو نے مدینے کے کتوں کے پاؤں کو بھی چوما ہے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ، یہ مدینہ منورہ کے کتوں کا ادب یہ ہے کہ محدث علی پوری میراث المناجی کے اندر مفتی احمد رضا خان نعیمی رحمہ اللہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے مدینہ شریف کے اندر، تو آپ نے دیکھا کہ ایک کتے کے پاؤں پر چوٹ آ گئی، تو آپ نے اپنی دستار اتاری اور اس کتے کے پاؤں پہ باندھ دی۔ لوگوں نے عرض کی کیا کر رہے ہیں آپ کہ آپ نے اپنی دستار اتار کے کتے کے پاؤں میں باندھ دی؟ فرمایا یہ کوئی عام کتا نہیں ہے، یہ میرے آقا کے دربار کا کتا ہے۔ تو یہ بارگاہ مصطفیٰ کے مدینہ منورہ اس شہر کے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے کتوں کا ادب ہے، تو یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے۔ اور اس ادب کو تو اس لیے فرمایا ادب گاہی زیر آسما از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و یزید ایجا۔ عرش کے سائے میں وہ مقام ہے، عرش کے تحت نیچے سائے میں زیر سایہ وہ مقام ہے کہ جہاں با یزید اور جنید بغدادی بھی اپنے سروں کو نیچے رکھتے ہیں۔ اور یہ گستاخی بارہا آپ انبیاء کی شان میں یہ بدبختی اور جسارت کی جاتی ہے، اور مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ اور یہ گستاخیاں جیسا کہ ابھی ایک بدبخت ملعونہ خبیثہ واجب القتل زندیقہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخ کی، اور جا بجا کبھی کوئی زندیق، کبھی کوئی ملعون، کبھی کوئی خبیث گستاخی کرتا ہے تو کبھی کوئی خبیث گستاخی کرتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے 1400 سال گزر گئے، مسلمہ ابن کذاب ہو، بڑے بڑے گستاخ، آج کے گستاخ لے لے علم آج دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے گستاخی کی آج ان کی گستاخیاں، ان کا لٹریچر موجود نہیں ہے، لیکن جواب میں جتنے لوگوں نے لکھا جو ناموں سے رسالت کے پروانے تھے، محافظ تھے، ان کا نام آج تک کائنات میں موجود ہے۔ صحابہ کا نام دیکھیں، تاریخ گواہ ہے حضرت صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی، عثمان غنی کی، عمر فاروق کی، علی المرتضیٰ کی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ، ان کی تاریخ گواہ ہے، لیکن گستاخ ہو گیا، چاہے شعراء گستاخ ہو گئے، آج ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اب حالیہ مثال لے لیں پاکستان اور یہ بر صغیر کی مثال لے لیں، تو آج علم الدین کا نام موجود ہے، غازی علم الدین کا نام موجود ہے، اس کا لوگ چرچا کر رہے ہیں غازی علم الدین کا، لیکن گستاخی کرنے والے کا نام، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کا نام آج موجود نہیں ہے۔ ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام موجود ہے، لیکن گستاخ بدبخت ملعون کا نام موجود نہیں ہے۔ تو مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا، یعنی آپ کی شان میں جتنے لوگوں نے گستاخیاں کی، نازیبا کلمات کہنے کی جسارت کی، وہ نست و نابود ہو گئے، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے۔ قد خلقت مبرعا من کل عیب، کہ آپ علیہ السلام کو ہر عیب سے مبرع اور آزاد پیدا کر دیا گیا ہے۔ یہ نبی پاک شفیع امت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہ ایک فعل گستاخی کا یہ چلتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے گستاخی کی جو حرزہ سرائی جس نے کی شان رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم پہ شان رسالت میں، سب سے پہلا جس نے یہ فرد جرم جس پر عائد ہوا کائنات کے اندر سب سے پہلا، وہ تھا شیطان لعین۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے روح کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قلب کے اندر داخل ہو جائے، تو روح جب آپ کے قلب کے اندر داخل ہونا چاہیے تو ایک وحشت کا اظہار کیا، اندھیرا پایا، ظلمات کو پایا، روح خوف اور وحشت کی وجہ سے واپسی آ گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو کہ نور محمدی جو کہ حضور نے فرمایا انا نبی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے،
جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے اس وقت بھی نبی تھا. تو جو نور نبوت جو پہلے سے تخلیق ہو چکا تھا آدم سے پہلے بھی، اس نور نبوت کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں رکھا گیا. اور پھر اس نور کی برکت سے آپ کا پورا وجود منور ہو گیا، پورا وجود آپ کا نور ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ وہ اندر داخل ہو جائے، اور پھر وہ روح جسم میں داخل ہو کے قلب کا مسکن بن گئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور محمدی کی تعظیم کی وجہ سے ملائکہ مقربین کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں. آپ کی تعظیم کی تقریم کے لیے حقیقتاً یہ سجدہ اللہ کو ہے. تعبود کے اعتبار سے تعظیماً سجدہ یہ آدم کو ہے، لیکن اس میں بھی حقیقتاً یہ سجدہ بارگاہ مصطفیٰ اور حضور کی تعظیم کے لیے سجدہ ہے. اور پھر یہ سجدہ در حقیقت سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. تو یہ توحید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. لیکن شیطان جو کہ معلم الملکوت ہے، فرشتوں کو تعلیم دینے والا ہے، اس کے بارے میں کافی تفصیل ہے. اگر کئی فلسفہ کو اٹھا کے نظریات کو دیکھا جائے، ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے، لیکن اس کا علم کے بارے میں مسلمہ ہے کہ وہ بہت بڑا عالم، فاضل، عابد، زاہد گزرا ہے. معلم الملکوت اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے جب اس نے سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پہلی جو اس وقت لعنت فرمائی، اس سے عزت اور شرف کا تاج جو اس کے سر پہ تھا اللہ نے وہ اتار لیا اور اسے زمین پر اتار دیا اور شریروں میں پھینک دیا. شریر کے اندر اس کو ڈال دیا، پھینک دیا اسے کہ جا زمین پر، نکال دیا اسے اس مقام سے، اور وہ زمین پر آ گیا. ہمیشہ کے لیے جو ہے راندائے درگاہ کر دیا گیا، گمراہ ہمیشہ کے لیے. اب وہ اس کے لیے رحمت کے دروازے بند ہو گئے. اور روایات میں آتا ہے وہ اتنا بدبخت اور ظالم کہ اسے توبہ کی توفیق دی گئی، تو بجائے یہ کہ توبہ کرتا اپنی غلطی پر ڈٹا رہا، اور پھر اس کی توبہ قبول بھی نہیں ہوئی. اگر اس بات کو تھوڑا سا اور اندرونی طور پر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ شیطان کا کلمہ جو نبی کی بارگاہ میں کہنا تھا وہ کیا تھا کہ میں مٹی سے میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے. کلمہ چھوٹا ہے. اور یہاں جب آدم کی تخلیق کی جاتی ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس فرشتے سوال کرتے ہیں قالوا اتجعل من فیہا، کہ تو اسے بنانا چاہے گا. قالوا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کہ وہاں کلام شیطان کا کلام بالکل چھوٹا ہے، اور یہاں اگر کلام فرشتوں کا دیکھا جائے، الفاظ دیکھے جائیں اس جملے اور اس آیت کے طور پہ دیکھا جائے تو یہاں ملائکہ، دیگر ملائکہ کا کلام جو فرما رہے ہیں اتجعل من فیہا ویسفک، تو وہ فرما رہے ہیں کیا تو اسے بنانا چاہے گا فیہا ویسفک الدماء، تو زمین پہ فساد کرے، شر کرے. تو ان کا کلام زیادہ ہے، لیکن وہاں گستاخی نہیں ہے، وہاں خودبینی اور تکبر نہیں ہے. شیطان کا اتنا سا کلمہ اس کلمے پہ زیادہ بھاری، زیادہ اسے نقصان دے گیا اس کا کلمہ. فرشتوں کا مقصد قطعاً تکبر یا توہین رسالت نہیں تھا، لیکن شیطان کا اتنا سا کلمہ جو نبی کی توہین پر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنانا فرما دی اور اسے اس جہاں سے جہاں وہ تھا اسے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت فرما دی. تو یہ پہلا مرتکب جو ہوا وہ تھا شیطان، جس نے سب سے پہلے توہین رسالت کی. اور آج جتنے لوگ توہین رسالت کے مرتکب ہیں، بغیرت، خبیث قسم کے ملعون، ان کے لیے کوئی اخلاقی دائرہ نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کو بارگاہ مصطفیٰ کے بارے میں نبی علیہ السلام کو اخلاق کو عالی کہا گیا. اور پھر جو معاذ اللہ ان کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمات کہے تو پھر اس کے لیے کیا اخلاقیات ہے؟ اس کے کوئی اخلاقیات نہیں ہے. ایسا شخص واجب القتل اور ملعون اور دنیا کا سب سے بدترین شخص ہے جو نبی پاک شفیع امت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اور اس کے بارے میں جا بجا جب انہوں نے گستاخی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کی صورت کے اندر ان کی اس ہرزہ سرائی کا جواب فرمایا. جا بجا جس طرح گستاخوں نے گستاخی کی تو اللہ نے آیتوں کی شکل میں ان کا جو ہے ہرزہ سرائی کا جواب دیا اور فرمایا ایک مقام پر وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
اللہ तबारक व तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 217 में फरमाया, और तुम में से जो कोई अपने दीन से फिरे और हालत कुफर में मरे तो ऐसे लोगों के लिए आमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाएंगे। यानी जो शख्स मुर्तद हो जाए, इस्लाम लाने के बाद फिर जाए और इसी हालत पर मर जाए तो फिर उसके तमाम के तमाम आमाल जो हैं बेकार और बर्बाद हो जाएंगे और आखिरत में बर्बाद हो जाएंगे। यही लोग दोज़ख में जाने वाले हैं। वो हम फ़ीहा खालिदून, हम फ़ीहा खालिदून, इसमें वो हमेशा रहेंगे। इस तरह सूरत अन-निसा आयत नंबर 65 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ए महबूब, आपके परवरदिगार की कसम, ये लोग इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस के तनाज़ात में आपको मुनसिफ ना मान लें। आपको मुनसिफ ना मान लें यानी आपको सालिस ना अपने मामलात में मान लें, ये लोग जब तक अहले ईमान और मोमिन नहीं हो सकते। जो कुछ आपसे फैसला फरमाए फिर इसे अपने दिलों में तंगी महसूस ना करें। यानी एक को फरमाया कि हत्ता युहक्किमुका फ़ीमा शजरा, जो आपस में जब इनमें कोई तनाज़ा हो जाए, शजरा ये शजरा मुशाजरात झगड़ा हो जाए, बाब मुफारा से 20 का आता है बाब, अब इनमें जब झगड़ा हो जाए, तनाज़ा हो जाए तो आपको ये मुनसिफ जब तक ना माने, युहक्किमुका, जब तक ये आपको अपना मुनसिफ ना मान लें, और फिर सिर्फ मुनसिफ ही नहीं मानना बल्कि आपके फैसले सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा, और फिर आपके फैसले को बगैर किसी हर्ज के इनके दिल में कजी भी ना आए, इनके दिल में कोई हल्की सी बात भी ना आए, कोई टेढ़ापन भी ना आए और आपकी बात को तस्लीम कर ले, उस वक्त ये मोमिन होंगे, वरना इससे पहले वो मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकते। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अन-निसा आयत नंबर 115 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, वमन युशाकिर रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लीही जहन्नम व सअत मसीरा। और जो रसूल की मुखालफत करे और इसकी हिदायत इस पर वाज़ेह हो चुकी थी, और मुसलमानों की बात इसके कि रसूल की मुखालफत करे कि उस पर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की रिसालत वाज़ेह हो चुकी थी, उस पर रिसालत का पैगाम पहुँच चुका था, नबूवत का पैगाम पहुँच चुका था मुसलमानों की राह से, और फिर भी जुदा होकर चले तो इसके हाल पर इसको छोड़ देंगे और इसे दोज़ख में डाल देंगे, और वो पलटने की तैयारी बहुत ही बुरी जगह। यानी उसकी अगर वो पलट जाए इस जानते हुए भी रिसालत का पैगाम उस तक पहुँच चुका है, इसके बाद भी वो अलग राह को चलता रहे, कुफ्र और शिर्क की राह को चलता रहे, तो ऐसा शख्स जो है फिर गुमराही और जहन्नम का, दायमी जहन्नम का वो मुस्तहिक है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाया सूरत तौबा आयत नंबर 12 के अंदर, व इन नकसू अयमानहुम मिन बअदि अहदिहिम व तअनु फी दीनिकुम फक़ातिलू अइम्मतल कुफ्र इन्नहुम ला अयमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर वो अहद करने के बाद अपनी कसमों को तोड़ डालें। एक तो ये सूरत तौबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा शराइत को बयान फरमाया कि कुफ़ार से मुआहिदा करने की क्या शराइत हैं, क्या उनके मामलात हैं कि किस बुनियादों के ऊपर उनसे सुलह हो, किस बुनियादों के ऊपर उनसे मुआहिदे किए जाएंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी आदत को भी बयान फरमाया कि ये हर बार तुमसे मुआहिदा करते हैं। फिर इनकी, अब आप सूरत अल-बकरा में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या देख लें कि नबज़ फ़रीक़ुम मिनहुम कि अल्लाह की किताब को पीछे रख देते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से अहद शिकनी कर लेते हैं। तो ये कुफ़ार का वतीरा रहा है, कदीमी वतीरा। चाहे मूसा अलैहिस्सलाम की जब दावत हो और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा खिलाफी की, तमाम अंबिया से इन्होंने वादा खिलाफी की, ये इनकी आदत रही है। इसी तरह कुफ़ार मक्का का भी हुज़ूर ने अमल, कुरान पाक में अल्लाह ने हुज़ूर के वही फरमाए, बयान फरमाया कि ये आपसे अहद करते हैं और अहद तोड़ देते हैं। तो पूरी रिक्वायरमेंट सामने बयान फरमाई। इसी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व इन नकसु अयमानहुम, अपनी कसमों को, ईमान करने कसमों को, अगर वो अपनी कसमों को तोड़ दें, मिन बादि अहदिहिम, पुख्ता होने के बाद वो अहद करें और फिर अपनी कसमों को तोड़ दें, फी दीन व तानु फी दीनिकुम, और तुम्हारे दीन को बुरा भला कहें, तुम्हारे दीन में वो तान करें, करने लगे, फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्री क़ातला युक़ातिलू आया। अब यहाँ पे जाहदा युजाहिदू भी नहीं आया। एक गौर की बात यह है कि अगर यह जाहिदा युजाहिदू आया तो एक माना जहद कोशिश का ले लिया जाता, अगरचे वहाँ भी नहीं बनता है ऐसी जगहों पर, क्योंकि मफ़हूम देखा जाता है कि कराइन क्या मौजूद है। लेकिन क्योंकि दौर चल रहा है, आसानियाँ हैं, कुफ़ार हमसे हमेशा जिहाद की आयतों को निकालने के लिए और अपने बचाव के लिए बहुत से काम कर रहे हैं, तो अलग अलग फितरे दीन के रूप में छोड़े जाते हैं कि जो कि इस तरह की
صارف معنی حقیقی ہے، معنی حقیقی کی صارفہ جو معنی نکال دے، یعنی قرینہ صارفہ جو معنی الحقیقی ہو اگرچہ ظاہری معنی موجود ہو۔ اب یہ حدیثوں کے اعتبار سے بھی جو مرزا قادیانی نے سارے کام کیے، اس کے متعلق بھی ایک بڑا قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ قرینہ صارفہ جب معنی حقیقی ہو تو پھر اس قرینے کو تسلیم نہیں کہہ سکتا، یعنی اگرچہ ظاہری معنی محکم کے خلاف بن رہا ہے تو ہم اس ظاہری معنی کو نہیں لیں گے۔ اب مثال کے طور پہ قرآن پاک میں عبداللہ آیا تو آپ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جان لیں، اور ضروریات دین میں سے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک قدرت جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اب اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے کیا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن محکم یہ ہے کہ اللہ سبحان ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ جبکہ مجسمان ہے، اس سے مراد کیا لیا؟ اس سے مراد اللہ کی معاذ اللہ اس بات جوارح لے لیا۔ اور اس میں یہ کہہ رہا تھا یہاں پر ہے فقاتلو، یعنی کوئی حد مان نہیں ہے، یہاں انہیں قتل کرو، مقاتلہ یقاتلو مقاتلۃ، ان سے جہاد کرو۔ ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور دین میں دان کرنے لگے تو ان کے کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، یعنی ان کی قسموں کا کوئی اعتبار اور کوئی وہ نہیں ہے، ان کی قسموں کا کوئی تمہاری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اپنی قسموں کو جب توڑ ڈالیں فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان کی قسموں کو لا ایمان لہم لعلہم ینتہون۔ اسی طرح سورۃ توبہ آیت نمبر 61 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون الرسول اللہ لہم عذاب علیم، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں تو ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین کفروا لرسولہم لنخرجنکم من عرضنا او لا تعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین، اور کافروں نے اپنے رسول سے کہا کہ ہم ضرور تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے اور یہاں تمہیں ہمارے مذہب میں لوٹ آنا ہوگا، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے گا۔ یعنی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ جب دعوت توحید دینے لگے تو ان کے جو ظالمین تھے کفار تھے انہوں نے کہا کہ جب اگر آپ کو ہمارے درمیان ہماری بستی میں رہنا ہے آپ کو ہمارا دین اختیار کرنا ہوگا ورنہ آپ کو یہ بستی چھوڑنی پڑے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گستاخی کا جواب فرمایا کہ لنہلکن الظالمین، کہ بے شک جو ہے تمہارا رب جو ہے اس ظالمین کو ہلاک کر دے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 61 کے اندر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں تو اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، اور اللہ ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا رسانی دیتے ہیں، ایذا رسانی کے فعل میں مبتلا ہے، اللہ اس رسول کو ایذا دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دردناک مہینہ عذاب تیار کر رکھا ہے، ذلت بھرا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس طرح سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو اس کے بعد ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی تو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کچھ نقصان جو ہے نہ کر سکیں گے، اور اللہ ان کے سارے اعمال کو جو ہے نشت و نابود کر دے گا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 20 کے اندر 20 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں وہ اذلین میں سے، ذلیلوں میں سے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک شانئک هو الابتر، کہ بے شک وہ آپ کا دشمنی ہے جو بے نسل اور بے نام و نشان ہے۔ بے نسل، اور ایک تو فرمایا کہ وہ بے نسل ہے، وہ زانی ہے، بدبخ ہے، اس کا نطفہ حلال کا نہیں ہے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، اور وہ بے نام و نشان بھی ہے کہ آج آپ دیکھ لیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کہیں بھوکتے مر گئے تیرے دشمن، کہیں بھوکتے مر گئے تیرے دشمن، بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے۔
یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختلف آیات کے ضمن میں ہم نے ایک تمہید باندھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گستاخوں کے بارے میں بیان فرمائی۔ اس طرح صحابہ کا عمل بھی اس کے تحت جو 15 لوگ جن کو حضور نے خود قتل کا حکم دیا تھا اس کے متعلق بھی ابھی بات آئے گی انشاءاللہ العزیز گزشتہ درس کے اندر۔ اب باقاعدہ ہم جو ہے آج اس موضوع کو لے کے اسی وجہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے کہ ہم باقاعدہ جو ہے بروز بدھ سے ہم اس کورس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ 27 روزہ جو ہے یہ کورس ہوگا، 7 روزہ یہ کورس ہوگا اور بروز بدھ اس کورس کا آغاز ہے۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ بروز حشر جب نبی پاک شفیع الامت شافع امت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں تو ہم کوئی شرمندہ نہ ہو جائے کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں حضور کی ناموں سے رسالت کے لیے ہم 45 منٹ 9:45 سے 10:45 تک 10 سے 10:45 تک 45 منٹ کا عرصہ جو ہے کام مصروفیات یہ ساری باتیں ہیں۔ جب ہم ابھی یہاں پر محفل سماع یا لنگر کی محفل کرتی ہے، خاص کر اہل سنت اور اپنے ایریا کی عوام سے مخاطب ہوں، یہاں پر کسی فلاں پیر کو بٹھا دیا جائے، وہ 4 بجے تک محفل سماع بھی ہوتی رہے گی، پیر بھی جو ہے جھومتے رہیں گے اور ایک عجیب سلسلہ رہتا رہے گا۔ لیکن جہاں بات علم دین کی آ جائے اور یہ موضوع بڑا نازک ہے، یہ بات رسول اللہ علیہ السلام کی ہے، یہ بات دین کی ہے، ناموں سے رسالت کی ہے، یہاں ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی ناموں سے رسالت کے بارے میں مومنین کو کیا حکم فرمایا، کہ ان کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ریکوائرمنٹس اس وقت کیا ہیں اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ اور شرمندگی کا مقام ہے، پشیماں ہونے کا مقام ہے کہ ہم سے بروز حشر نبی پاک نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دے ہوں گے۔ آپ سے التماس ہے، گزارش ہے، یہ 45 منٹ کا کورس مس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اس جگہ پر باقاعدہ جمع ہونا ہے، اہل سلسلہ ہو گئے اس گروپ کے ذریعے، دیگر لوگ ہو گئے، تمام کے تمام لوگ ہو گئے، اور ہر بندے کے ذمہ 3 بندے ہیں، اور شخص انفرادی کوشش کرتے ہو 3 بندوں کو بھی لے کر آئے، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے اور خود بھی آئیں۔ اگر آپ کو اللہ رزق دے گا، اللہ جو اپنے دشمنوں کو کھلا سکتا ہے، نمرود کو کھلا سکتا ہے، فرعون کو کھلا سکتا ہے، تو پھر اللہ اپنے حضور کے امتیوں کو جو ناموں سے رسل کے لا کے بیٹھے ان کو بھی کھلا سکتا ہے۔ جب حضور ہمارے لیے پاک کشی اختیار کر سکتے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ سکتے ہیں اور اتنی مشکلات برداشت کر سکتے ہیں، اتنی مشکلات و مصائب آپ نے نبی پاک شفیع امت علیہ السلام سہے، اور آج تک نبی پاک علیہ السلام کے نظر کرم ہم پر ہے، ورنہ آپ کی ایک نظر بھی اگر ہٹ جائے تو یہ کائنات فنا ہو جائے اور حال کچھ اور ہو جائے۔ بات یہی ہے مختصراً کہ ہمیں اس کورس کے اندر لازمی شرکت کرنی ہے۔ اہل سلسلہ ہیں، تمام سلاسل جو اس ایریا میں ہیں، بالخلوص اس گروپ کے اہل سلسلہ جو ہیں وہ تمام لوگ، ہمیں چاہیے کہ انفرادی طور پر ہم سارے کے سارے کوشش کریں، ہر بندہ اپنے ماتحت 3 لوگوں کو لے کر آئے۔ 45 منٹ جب ہم چوک چوراہے پر ہوٹلس پر گزار سکتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہوئے گزار سکتے ہیں، باتیں کرتے ہوئے گزار سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں اور اقاربہ پہ گزار سکتے ہیں، پھر ہم رسول اللہ کے لیے 45 منٹ نہیں دے سکتے؟ یہ ہمارے لیے ایک فکر کا مقام ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنی اولاد، والدین سب سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں۔ تو یہ 45 منٹ ہمارے لیے کیسے بڑھ کر ہیں؟ پھر اس 45 منٹ تمام کائنات کی مصروفیات حضور سے بڑھ کر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیں کہ دھرنا اپنی جگہ ہے، لیکن جب ہم ان مدارس میں بیٹھ کر ان ذمہ داریوں کو سمجھ لیں گے تو ہمیں سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر عالم کفر کی ہمت نہیں ہوگی۔ آج خالد بن ولید کی تعلیمات کیا ہیں، صحابہ کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا عمل کیا تھا، یہ ہمیں جاننا ہوگا، تو ہمیں ان کورسز میں شرکت کرنی ہوگی، اور اہل علاقہ بالخصوص اس کورس میں شرکت کریں کہ جن کے لیے قریب پڑتا ہے، جن کے لیے بالکل آسانیاں ہیں، کہ جو ابھی گھنٹوں محفل میں بیٹھ سکتے ہیں، فلا مرید لا تخف کی بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ بڑا لمحہ فکریہ ان کے لیے کہ جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگان دین کی بات کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان کی تعلیمات کا جنازہ نکال دیا،
ان کی تبلیغ کا آپ شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت محبوب لامکانی قدیر نورانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات و مواعظات کو پڑھیں، جنہوں نے 40 سال مسند تدریس سے بیٹھ کر مریدین کو دیا، کہ ان کی تعلیمات کیا تھی، تصوف کیا تھا، اور آج ہم نے جس قادریت اور جس سنیت کو پکڑ لیا وہ کیا ہے۔ ہم ایک سنیت کا غلط تصور پیش کر رہے ہیں۔ آج 11ویں کے نام پہ 111 دیگیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہیں پر ایک مدرسہ نہیں بن پاتا اور 111 کتابیں تقسیم نہیں ہوتی، تو کیا وجہ ہے کہ ہم بزرگوں کی تعلیمات کو پیچھے پسے پش ڈال کے اپنے نفس کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں؟ یہ وجہ ہے۔ یہ بزرگوں کا مسلک اور بزرگوں کا دین نہیں ہے، تعلیمات اکابرین نہیں ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، کہ تمہاری برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے۔ ہم نے اکابرین کے راستے کو چھوڑ دیا تو ہم پر فیض نہیں آ رہا۔ آج ہم بے برکتی میں ہیں۔ آج آپ دیکھیں جس طرح بے برکتی ہے، نہ برکت ہے، نہ روحانیت ہے، نہ سکون ہے، بے چینی کا سما قائم ہے، بے چینی کی فضا ہے ہر جگہ۔ ہم نے اکابرین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ تو آپ اگرچہ یہ بات کڑوی لگے لیکن حقیقت یہی ہے، تلخ کلامی اگر آپ کو لگے لیکن حقائق اسی پر ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی تعلیمات کو چھوڑ چکے۔ ایک سنیت جو بزرگوں کی تھی اور ایک سنیت جو آج ہم لے کے بیٹھے، یہ سنیت بالکل تضاد پایا جا رہا ہے ہمارے فعل میں اور اکابرین کی تعلیمات کے اندر۔ ہم نے بزرگوں کی تبلیغ کو، بزرگوں کی تعلیم کو پیچھے ڈال دیا۔ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کورس کے اندر، پہلے تو بار بار میں کہہ رہا ہوں، آپ کورس کے اندر لازمی شرکت کریں۔ آج ہم نے مختصر آیت بیان کی ہے کیونکہ وقت کا تقاضا ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن آپ اس کورس میں ضرور شرکت کریں۔ اور اس 7 دن کا کورس ہے، مختصراً بروز بدھ سے نیکسٹ جو ویک کی بدھ آئے گی اس تک یہ کورس ہے، 45 منٹ کا وقت ہے۔ تو آپ لازمی، گروپ بھی ہمارے موجود ہیں، پیجز بھی چل رہے ہیں، تمام سوشل میڈیا موجود ہے، آپ باقاعدہ ایڈ ہوں اس گروپس کے اندر، اس پیجز کے اندر، باقاعدہ فزیکلی طور پر آپ یہاں پر آئیں اور اپنے محدث اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو انفرادی طور پر لے کر آئیں۔ اگر مساجد میں آپ بعد نماز عشاء بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں، مسجد کے تقدس کا پامال کر سکتے ہیں، تو آپ 45 منٹ ناموں سے رسالت کو بھی وقت دے سکتے ہیں۔ تو آپ بجائے سڑک چوراہوں مسجد کا ادب پامال کرنے کے، بزرگ ہوں، بچے ہوں، بالغین ہوں، تمام کے تمام لوگ آئیں یہاں پر۔ اور بالخصوص خواتین جو گھروں میں ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک الگ گروپ کا بھی اہتمام کر دیا گیا ہے، جو ایک الگ پروسیس کے ذریعے آپریٹ کر دیا جائے گا، آن کر دیا جائے گا، اسے آپریٹ کیا جا رہا ہے اور قریب اسے آن بھی کیا جائے گا منڈے سے، ایڈمیشنز اس کے ذریعے بھی ہے۔ تو خواتین بھی باقاعدہ اس پیجز کے ذریعے رہیں اور باقاعدہ اس کو بھی خواتین بھی حاصل کریں، اور ان قریب انشاءاللہ العزیز باقاعدہ ایک خواتین کے لیے بھی طہارت کورس اور شرعی مسائل کے کورس کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے۔ اب سہولت کے مطابق آن لائن بھی ہوگا، فزیکلی بھی ہوگا، شرعی حدود کے تحت بھی ہوگا۔ تو آپ ان کورسز کے اندر لازمی شرکت کریں۔ اس وقت ہمیں ان کورسز کے ساتھ جڑنے کی، اس تعلیم و تعلم کے ساتھ جڑنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تحفظ ناموں سے رسالت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔